عموماً یہ سوالات آتے رہتے ہیں کہ بیوی نے کورٹ کے اندر خلع کے لیے درخواست دائر کی ہے اور پھر چند ہی دن میں یک طرفہ طور پر خلع ہو بھی جاتا ہے یا عدالت کی طرف سے اس کو طلاق دی جاتی ہے اور بیوی پھر اپنی عدت گزار کے اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے اور دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے۔ عموماً اس سلسلے میں پھر بڑی پریشانی آتی ہے خاندانوں کے اندر۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، جس کا جو اصولی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ خلع یہ مالی معاملات کی طرح ایک مالی معاملہ ہے۔ جس طرح دیگر مالی معاملات ہوتے ہیں تو یہ خلع بھی ایک مالی معاملہ ہے، اور جس طرح دیگر مالی معاملات کے اندر جانبین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے تو اسی طرح یہ خلع بھی ایسا معاملہ ہے کہ اس میں زوجین کی رضامندی ضروری ہے۔ زوجین کی رضامندی ہی سے خلع واقع ہوتا ہے۔ اگر زوجین کی رضامندی نہیں ہوگی، شوہر رضامند نہیں ہوگا خلع دینے پر، تو لازمی بات ہے خلع واقع نہیں ہوگا۔ طلاق کا اختیار یہ شریعت نے شوہر کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں۔ جج اس کا قائم مقام نہیں بن سکتا، قاضی اس کا قائم مقام نہیں بن سکتا کہ وہ از خود یہ فیصلہ کر کے اس کی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کو فارغ کر دے۔ تو جس طرح دیگر مالی معاملات کے اندر جانبین کی طرف سے رضامندی ضروری ہوتی ہے کہ دونوں جانب رضامند ہو کر پھر یہ معاملہ طے پاتا ہے، تو اسی طرح زوجین کے اندر بھی خلع کی صورت میں رضامندی ضروری۔ اگر یک طرفہ طور پر شوہر کی رضامندی کے بغیر یک طرفہ طور پر عدالت خلع واقع ہوتا ہے تو شرعاً اس خلع کا کوئی اعتبار نہیں، نہ یک طرفہ طور پر عدالت خلع واقع کر سکتی ہے اور نہ طلاق دے سکتی ہے، نہ طلاق دے سکتی ہے عدالت اور نہ خلع، اور نہ اس کے ذریعے سے نکاح ختم ہو سکتا ہے، وہ بدستور شوہر کے نکاح میں ہو۔ اور ایسی صورت میں عورت اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر دوسری جگہ نکاح میں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ خلع واقع ہوا نہیں ہے۔ خلع تو تب واقع ہوگا کہ جب شوہر کی بھی رضامندی ہو۔ تو جس طرح دیگر معاملات میں رضامندی شرط ہے، اسی طرح یہاں بھی رضامندی ضروری ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض ایسے حالات ہیں کہ جس کی بنا پر عدالت کی طرف اگر رجوع کیا جائے تو پھر اس صورت کے اندر جج قائم مقام بن کر عورت اور مرد کے درمیان، یعنی زوجین کے درمیان تفریق قائم کر سکتا ہے۔ مثلا اگر شوہر کی طرف سے عورت پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہو، ظلم بے ایمانہ ہے کہ اس کا نفقہ، اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہا شوہر، اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہا، شریعت نے جو حقوق اس کے ذمہ واجب کیے ہیں وہ اس کو بجا نہیں لاتا، حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، الٹا جو ہے وہ بیوی پر ظلم کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر شوہر کو مجبور کیا جائے گا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اگر وہ طلاق سے انکاری ہے تو پھر خاندان کے جو معززین ہیں وہ اس میں آ جائیں اور دونوں طرفین جو ہے نا وہ خاندان بیٹھ جائے اور کوئی فیصلہ کر لے کہ اس پر راضی کر لے کہ بھئی شوہر بیوی کو نفقہ دو، اس کے حقوق ادا کرو۔ لیکن اگر کسی صورت بھی شوہر نہیں مانتا، ظلم سے باز نہیں آتا اور عورت کے جو الزامات ہیں وہ معقول ہو، تو پھر وہ شرعی عدالت اور جو شرعی قاضی ہوتا ہے وہ پھر معاملے کو دیکھ کر اس میں تفریق ڈال سکتا ہے کہ وہ ان الزامات کو دیکھے کہ شوہر نہ نفقہ ادا نہیں کرتا، حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا اور اس پر ظلم اور ستم کرتا ہے، تو پھر عدالت شوہر کو یہ خبر بھیجے گا کہ عدالت حاضر ہو جاؤ اور تم جواب دے۔ اگر وہ حاضر نہیں ہوتا، 3 دفعہ سمن بھیجنے کے بعد بھی اگر وہ حاضر نہیں ہوتا، تو پھر شرعی قاضی
وہ ان دونوں کے درمیان تفریق کر سکتا ہے، جس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، نکاح کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر اس صورت میں عدت گزار کے وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، جس طرح کا آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے، خاتون کا، عورت کا کسی لڑکے ساتھ آشنائی ہو جاتی ہے، بوائے فرینڈ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے اپنے شوہر کو دباؤ میں لاتا ہے اور طلاق پر مجبور کرتا ہے، طلاق نہ دینے کی صورت میں پھر عدالت سے وہ ایک طرفہ خلع لیتی ہے اور غلط قسم کے الزامات لگا کر، جبکہ عدالت بھی اس بات کی تحقیق نہیں کرتی، اور پھر وہ ایک طرفہ خلع جاری کر دیتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ طلاق دے دیتا ہے، تو نہ اس صورت کے اندر طلاق واقع ہوگی اور نہ یہ یک طرفہ عدالتی خلع واقع ہوگا، نہ اس کا شرعاً کوئی اعتبار ہے، نہ اس سے اس کا نکاح ختم ہو۔ تو لہٰذا اگر ایک طرفہ خلع دیا جا رہا ہے بغیر کسی الزامات کے، اور وہ الزامات بھی معقول نہ ہو، تو وہ شرعاً معتبر نہیں ہے۔ اگر الزامات معقول ہے کہ نہ نفقہ نہیں دے رہا، ظلم کر رہا ہے، حقوق زوجیت ادا نہیں کر رہا، تو پھر اس صورت کے اندر 3 دفعہ سمن بھیجنے کے بعد بھی اگر شوہر حاضر نہیں ہوتا تو پھر فسخ نکاح کر سکتی ہے عدالت، وہ بھی شرعی قاضی، مسلم قاضی، غیر مسلم نہیں، اس لیے کہ غیر مسلم کا کوئی بھی فیصلہ مسلمان کے حق میں صادر نہیں ہوتا شرعی حقوق کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا